اب حج کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ اسلام کا اس کو چھٹا رکن بھی کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور چھٹا رکن اسلام کا ہے جہاد، جس سے ہمیں تقریباً نفرت ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم جہاد سے بڑا ڈرتے ہیں، جہاد کے نام سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے۔ اگر مسلمان قرآن کے قریب رہتا تو یہ جہاد کی روح کو سمجھ پاتا۔ اسلام نے اتنی خوبصورت جہاد والی بات کی ہے کہ کفار و مشرکین کے جو اسکالرز ہیں، جب وہ اسلام کا نظریہ جہاد پڑھتے ہیں تو وہ بھی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر عش کر اٹھتے ہیں۔ اتنا خوبصورت پیغام ہے نبی کریم علیہ السلام کا دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے بھی۔ مطلب اسلام نے جہاد کا مطلب یہ نہیں اسلام نے دیا کہ تمہیں کافر جہاں بھی ملے اس کو مار دو، گلی میں ملے تو مار دو، بازار میں ملے تو مار دو، گھر میں ملے تو مار دو۔ اسلام نے ہرگز یہ نظریہ ہی نہیں دیا، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے جہاد کا۔ اسلام کہتا ہے جو کافر تمہارے مقابلے میں جنگ میں آ جائے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کسی کو کچھ کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کن سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے تم نے۔ الذین یقاتلونکم وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو۔ کن سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے لڑنا چاہیں ان سے تم نے لڑنا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ دیکھیے خوبصورتی جہاد کی، حد سے نہ بڑھو، حد سے نہیں بڑھنا۔ جہاد کا حکم ہے، حد سے نہیں بڑھنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بھی علاقے میں جہاد کے لیے جاؤ تو حضور نے فرمایا وہاں کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے گھروں کا مسمار نہیں کرنا۔ ہاں البتہ جو بزرگ، جو خواتین، جو بچے جو تمہارے مقابلے میں جب آ جائیں پھر وہ دشمن ہے، ورنہ کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جو مقابلے میں آئیں گے ان سے لڑنا ہے، ورنہ کسی سے نہیں لڑنا۔ اسلام یہ پاکیزہ نظریہ جہاد کا دے رہا ہے اللہ کریم جل جلالہ نے۔ اب دیکھیے نا، اسی اپنے بچیاں کی سکھانے ہیں، وہ انہوں نے نال اپنی لڑائی ہو گئی، پھڑکا دیو پھڑ کے جا کے، چھڈنا نہیں۔ لمٹ ہے ہی کوئی نہیں، یہ لمٹ نہیں ہم دے رہے کہ یہ یہاں تک کچھ کہنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، نہیں، بس چھڈنا ہی نہیں ہونے۔ انہوں نے ایک باری جڑا نا مت سکھا دینی ہے، سبق آ جائے انہوں نے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں دیکھیے کتنا خوبصورت پیغام ہے اسلام کا، جہاد کا۔ اللہ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ولا تعتدوا، لیکن دیکھنا حد سے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے نہیں بڑھنا۔ ہم مسلمان ہو کے مسلمان کے ساتھ جب لڑتے ہیں ساری حدیں توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کا فیصلہ ہے، جو جتنا تم پہ ظلم کرے، جو جتنی تم پہ زیادتی کرے، تم اسی لمٹ کے اندر اس پہ زیادتی کر سکتے ہو، اس سے آگے کرو گے تو اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ جتنا کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے اتنا تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی زور سے کسی نے تھپڑ مارا تم اتنی زور سے مار سکتے ہو، جتنے تھپڑ مارے تم اتنے مار سکتے ہو، حد سے تجاوز نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں جاتے ہوئے یہ کہا ہے، فرمایا کافروں سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے خوبصورت اسلام کا کیا پیغام محبت ہو سکتا ہے؟ اسلام لڑنے کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ لڑو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ کب؟ الذین یقاتلونکم، جب وہ تم سے لڑیں تب لڑنا ہے، ویسے ہی نہیں لڑنا۔ یہ نہیں کہ ہندو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کر دو چڑھائی مار دو ان کو، نہیں، ایسے نہیں۔ جب وہ تمہارے ساتھ لڑیں، بڑا خوبصورت دو قومی نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دو قومی نظریہ دیا، بلکہ اللہ نے یہ دو قومی نظریہ دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کافروں سے کہیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔
جب تک کوئی اپنے دین میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے، اسلام کہتا ہے اس کو کچھ نہ کہو، لیکن جب کوئی اسلام پہ انگلی اٹھائے، جب کوئی اسلام کی حدوں کو عبور کرنا چاہے، اسلام کہتا ہے پھر تم نے جہاد کرنا ہے، ورنہ تم نے کسی غیر مذہب کو کچھ نہیں کہنا۔ اس اتنا خوبصورت جہاد کا کنسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے، یہ ہم خوبصورتی بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے مقابلہ کرنا ہے تو بھی حد میں، تو ہم رائیاں دی گجراں نال لڑائی ہو گئی تو ہن گجر رہنے نہیں چاہیے، گجراں دی رائیاں نال ہو گئی تو ہن رائی نہیں بچنے چاہیے، راجپوتاں دی جٹاں نال ہو گئی تو بس ہن جٹ نہیں بچنے چاہیے، جٹاں دی ہو گئی تو جٹ کے ہن راجپوت بچنے نہیں چاہیے۔ وہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام تو کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کی بھی حد مقرر کر رہا ہے، اور ساتھ پابندی لگا رہا ہے اللہ کریم کہ ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا۔ دشمنوں سے لڑنا ہے، کفار و مشرکین سے، ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جنگ میں تم جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو۔ جنگ کی بات ہے، یہ نہیں کہ کافر جہاں بھی تمہیں نظر آئے، وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو مار دو، نہیں نہیں نہیں، اسلام یہ پیغام ہی نہیں دے رہا، اسلام کا یہ پیغام ہے ہی نہیں کہ تم جہاں کہیں کافر کو دیکھو اس کو مار دو۔ اسلام کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جنگ کی حالت میں، وہ جہاں بھی تمہیں ملے اس کو مار دو، وہ جنگ کی حالت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو جیسا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ نبی پاک علیہ السلام کو نکالا ہے نا انہوں نے، یہ حکم خاص ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہجرت کے لیے مجبور کیا، صحابہ کو ہجرت کے لیے مجبور کیا، اللہ کریم جل جلالہ اب دیکھیے پہلے شرط لگا دی ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا، تم نے ان کو گھروں سے نکالنا ہے جیسا انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، برابری پہ رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے صرف تمہیں گھروں سے نکالا ہے، شہید نہیں کیا، تو تم نے اب یہ نہیں کرنا کہ انہیں مار ہی دینا ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اب تم بھی ان کو مجبور کرو وہ گھروں سے نکلیں۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی شدید ہے، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے۔ فتنہ سے مراد فساد ہے، فتنہ سے مراد آزمائش ہے، فتنہ سے مراد تنگی ہے، فتنہ سے مراد مصیبت بھی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، یعنی حرم کعبہ میں، حرم کی حد میں ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کر لیں۔ اگر وہ کافر تمہارے ساتھ مسجد حرام کے پاس لڑتے ہیں تو پھر تم بھی لڑ سکتے ہو، اللہ اجازت دے رہا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم نے پہل نہیں کرنی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ جزا ہے کافروں کے فعل کی، کہ جیسا وہ تمہارے ساتھ لڑیں ویسا تم ان کے ساتھ لڑو، جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو یہ آج کا پیغام ہے قرآن پاک کا، جو آج ہم نے آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، کہ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔